حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو، حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو، دل شکستہ پہ ایک اور زخم کھانے کو، ایک اور منزل صبر و رضا بڑھانے کو، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، نہ ہے کہ رحلت قاسم کا کچھ ملال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال نہیں، بڑے جو غیظ میں شبیر سوئے فوج جفا، علی کی تیغ نے ایک حشر کر دیا برپا، ادھر کو موڑ گئے گھوڑے جدھر کو موڑ اٹھا، پڑا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں، پڑا تھا بھاگتے فوجوں کی راہ میں لاشا، کیا جو پھر کے سواروں نے رخ سوئے قاسموں سے گھوڑوں کے پامال ہو گئے، قاسموں سے گھوڑوں کے پامال ہو گئے، قریب لاشاہد پہنچے جو سرورے، تو ایسے حال میں آیا نظر وہ جسم ہنسی کے، تھوڑی دیر تو آئی سکانہ دل کو یقین، کہیں تھا کچلا ہوا جسم و دست و پا، کہیں تھا کچلا ہوا جسم دست و پاتے، کہیں ایک آغا بھر کے شہیدی زمین پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، لبوں پہ صبر کی بندش تھی دل میں حشر بپا، اٹھائے بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے نہ جانے کیسے تنے منفضل کو جامع کیا، ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا، ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا، لرزتے ہاتھوں پہ جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے، چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے،
مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں سے نبی میں جب چلا تھا تو خیمے کے در پہ تھے بابی حرم میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم کی بجائے لاش وہ دیکھیں گے خون بھرے گھٹ بجائے لاش وہ دیکھیں گے خون بھرے گھٹ سر کو دیکھ کے یوں پائے مال کیا ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ حشر ہے بڑھ بلک رہی ہے سکینہ خاموش ہے تڑپ کے مانے سوئے لاشیں پسر جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھیا جگر کو تھام کے بولے یہ کیا ہوا بھیا میں یہ تو جانتی تھی سر کٹائیں گے یہ کیا خبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے یہ کیا خبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے یہ کیا خبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے قاسم حسین جاتے ہیں پر محمد والے صلوات محمد علی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں پلیز اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے جو دیتے دوا تو کیا ہوتا انہیں انہی کی جو دیتے دوا تو کیا تڑپنے دیتے جو حد سے سوا تو کیا ہوتا کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے ارے حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا انہیں انہی کی جو دیتے دوا تو کیا ہوتا
سلوات پڑھیں مولانا والے. سلام پہ چند ایک اور سلوات پڑھیں محمد والے. جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، اور بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا، بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا، اور در نجف پہ جھکا کر جبین دیکھو تو، در نجف پہ جھکا کر جبین دیکھو تو، اور اس آستانے سے ساحل کو کیا نہیں ملتا، جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، ارے علی کا ذکر ہے ذکر رسول، ذکر خدا، علی کا ذکر ہے ذکر رسول، ذکر خدا، اور کسی کے نام سے یہ سلسلہ نہیں ملتا، کسی کے نام سے یہ سلسلہ نہیں ملتا، جو راہ بر نہ ملے، اور احد میں بدر میں خیبر میں فتح کا حامل، ارے سوا علی کے کوئی دوسرا نہیں ملتا، سوا علی کے کوئی دوسرا نہیں، ارے علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ، علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ، بھائی کہ کوہ طور پہ نور خدا نہیں ملتا، جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، اور پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جن کو، پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو، بھائی علی سا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ملتا، جو راہ بر نہ ملے. سلوات پڑھیں محمد والے.
نہیں ملتا. کہا نبی نے کہ سلمان اہل بیت میں ہے کسی کو اور یہ کیوں مرتبہ نہیں ملتا. جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا. اور حافظ عالم کی بہت سے دلوں میں ملتی ہے. حافظ عالم کی بہت سے دلوں میں ملتی ہے. بھائی دلیری حوصلہ اور ولا نہیں ملتا. جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا. ارے برابری تو علی کی بہت سے کرتے. ارے برابری تو علی کی بہت سے کرتے. ارے مگر کسی کا کوئی معجزہ نہیں ملتا. جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا. اور خدا کے گھر میں ولادت بھی اور شہادت بھی. خدا کے گھر میں ولادت بھی اور شہادت بھی. بھائی جہاں میں ایسا کوئی حق نما نہیں. اور حیدری یا راستہ نہیں. ارے حسین ڈھونڈنے نکلے لاش اکبر کی. حسین ڈھونڈنے نکلے لاش اکبر کی. ارے نظر میں نور نہیں راستہ نہیں. نظر میں نور نہیں راستہ نہیں ملتا. جو راہ بر نہ ملے اٹھا کے گود کے بچے کو بھیج دے رن میں. ارے اٹھا کے گود کے بچے کو بھیج دے. ارے سوا رباب کے یہ حوصلہ نہیں ملتا. جو راہ بر نہ ملے. ارے مجاہد ہم کو وہ مجلس بھلی نہیں لگتی جہاں پہ ذکر شہ کربلا نہیں ملتا. جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا. حالانکہ مرثیہ محمد علی پڑھ چکے ہیں مگر یہ کہ میں تھوڑا سا دو بند
ایک صلوات بھی محمد محمد شروع کریں. ایک فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زخمی جو رن میں قاسم گل پیرہن ہوا، زخمی جو رن میں قاسم گل پیرہن ہوا، پیدا شاہانہ جوڑے سے رنگ کفن، رے باغ جنا رسول کو بیت الحزن ہوا، اور فوج کی میں شاد ہر ایک تیغ زن ہوا، اور فوج کی میں شاد ہر ایک غزن، ارے غل تھا کہ روند ڈالا ہے لشکر کے باغ کو، ارے ہاں غازیوں بجھا دو حسن کے چراغ کو، ہاں غازیوں بجھا دو حسن کے چراغ، ارے گھبرا گئے یہ سن کے صدا سرورے، ارے عباس نامور سے یہ اس دم کیا کر، ارے لو بھائی جنگ ہو چکی قصہ ہوا، ارے آیا سوئے یتیم حسن موت کا، آیا سوئے یتیم حسن موت کا، ہم شکل مصطفیٰ کو بلا لو پکار کے، ہم شکل مصطفیٰ کو بلا لو پکار کے، ارے مانگو دعا سروں سے امام اتار کے، ارے مانگو دعا سروں سے امام اتار کے، یہ کہہ کے قبلہ رو ہوئے سلطان کائنات، ارے درگاہ کبریا میں دعا کی اٹھا کے، اے خالق زمین و زمان رب پاک، ان ظالموں کے ہاتھ سے قاسم کو دین، ان ظالموں کے ہاتھ سے قاسم کو دین، ارے تو حافظ جہاں ہے کریم الرحیم، ارے یارا بچا اسے کہ یہ بچہ یتیم، ارے یارا بچا اسے کہ یہ بچہ یتیم، ارے نکلا یہ سب کے منہ سے کہ ہائے ہائے حسن کے لا، ارے زینب نے اٹھ کے کھول دیے اپنے سر کے بال، ارے سینے میں ہل گیا دل بانو خوش، ارے چلائی ماں گزر گیا کیا ہے رنان، ارے چلائی ماں گزر گیا کیا میرا نام، ارے عابد کا تب سے گرم بدن سرد ہو گیا، عابد کا تب سے گرم بدن سرد ہو گیا، ارے قاسم کے چھوٹے بھائی کا منہ زرد ہو گیا، ارے قاسم کے چھوٹے بھائی کا منہ زرد ہو
ارے چلائی رو کے زوجے عباس نوجوان ارے یا رب ہے تو یتیم حسن کا نگاہ ارے سن کر یہ گلدن کے بھی آنسو ارے لے کر بلائے ساس پکاری کے میری لے کر بلائے ساس پکاری کے میری ارے خالق کرے گا رحم نہ آہو بکا خالق کرے گا رحم نہ آہو بکا ارے دولہا پاپ اپنی ہے میں صدقے دعا کرو دولہا پاپ بنی ہے میں صدقے دعا کرو زخمی جو رن میں قاسم تشریف لائے قبلہ ذرا آپ لوگ بھی صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں پلیز بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ معاون کرام آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومین میں انیسہ رمضان علی گھیوالا رمضان علی گھیوالا میر اصغر اور زہرہ اصغر اور شہر بانو گھیوالا اور اس کے ساتھ ساتھ مرحومین میں اکبر علی آدم جی قربان حسین فدا حسین اکبر علی علی محمد محمد علی اور اسما بانو امینہ بیگم سید نجف علی عباس رضا زیدی کی ارواح کو اسحال فرما دیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون صلوات پڑھیں محمد وآل کرم سورہ آراف کی آیت نمبر 176 کے عنوان پر میں اپنی گزارشات کو آپ کے حوالے کرتا آ رہا ہوں ارشاد پروردگار عالم یہ ہے
کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، واقعات کو بیان کرو شاید سننے والے غور کرنے لگیں، سوچنے لگیں، فکر کرنے لگیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ واقعات کو کتابوں میں بند نہیں رہنا چاہیے ہے، بلکہ واقعات کو بیان بھی ہونا چاہیے، اور اس انداز سے بیان ہونا چاہیے کہ واقعات کو سننے والے کے ذہن میں جگہ مل سکے، اسے اس واقعے سے زندگی کا نتیجہ بھی اخذ کر سکیں۔ واقعات انسان کی زندگی پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اور خصوصاً وہ واقعات جن کو اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ دیا ہے اور نبیوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ میں مسلسل تذکرہ کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جتنے بھی واقعے ہوں، چاہے اسے قرآن میں جگہ ملی ہو یا اور کتابوں میں جگہ ملی ہو، تمام واقعات میں واقعہ کربلا کو الگ سے ایک اہمیت حاصل ہے، اور وہ اہمیت واقعہ کربلا کو یہ حاصل ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ اس واقعے کے وقوع سے بہت پہلے ہی اس کا تذکرہ شروع کر دیا جائے، بیان کیا جانے لگے۔ رسول کے زبان سے بیان کیا، جبرائیل کے زبان سے بیان کیا، آدم کے سامنے بیان ہوا، حضرت ابراہیم کے سامنے بیان ہوا، جناب نوح کے لیے بیان کیا گیا، حضرت سلیمان کے لیے بیان کیا گیا، بہت سارے انبیاء کے لیے ہماری کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے کہ ان کے لیے واقعہ کربلا کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر نبیوں کے لیے واقعہ کربلا کو بیان کیا جا سکتا ہے تو اندازہ کریں اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے انبیاء جو اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے واقعہ کربلا کو بیان کیا جا رہا ہے، تو ذرا سوچیں اگر اس واقعے کو ہم بیان کریں تو ہمارے لیے کتنی روشنی ہو سکتی ہے۔ انبیاء اپنی مصیبتوں میں، اپنے مشکلات میں، اپنے راستے میں روشنی کے طور پر واقعہ کربلا کو بیان کیا گیا ہے کہ اس سے بڑی مصیبت تو نہیں ہو سکتی ہے، اس طرح کے حالات تو نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی روشنی حاصل کرنے کے لیے انبیاء کے لیے بیان کیا جانا۔ تو اب اگر انسان آج کے دور میں یہ سوچے، میں 2-3 جملے کہہ کر کے سلسلے میں کل کی بات سے مربوط کروں کہ آج کے دور میں اگر یہ سوچا جائے کہ اول اس کا فائدہ کیا ہے، ان واقعات کے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے، یا دوسری سب سے بڑی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اس کا جواز کیا ہے، کس نے اس چیز کو کیا، کیا جواز، جائز ہونے کی دلیل کیا ہے اس کے۔ اس لیے کہ آدمی ہم سے یہی پوچھتا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ ایک اصل اور ایک اصول جو ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ہے، دین کے اعتبار سے، اور صرف ہمارے مذہب میں نہیں، شیعہ مسلک کے اعتبار سے نہیں، ہر مسلک کے اعتبار سے یہ بالکل طے ہے، مسلمہ یہ ایک اصل ہے، اس پر غور کیجیے گا کہ اگر کہیں یہ سوال پیدا ہو کہ کیوں آپ کر رہے ہیں، سوال کیا جائے کہ آپ اس کو کیوں کر رہے ہیں، یہ اصلاً مذہبی اصل کے اعتبار سے سوال نہیں کرنا چاہیے ہے، مذہب کے اعتبار سے نہ کرنے والے کے لیے سوال ہے کہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، نہ کرنے کے لیے سوال ہے کہ آپ اس کو کیوں نہیں کر رہے ہیں، کرنے کے لیے سوال نہیں ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہر چیز یہ طے کہ ہر چیز کے لیے، ہر چیز کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، صرف جن کو جائز نہیں قرار دیا ہے اس کے لیے الگ سے بیان کر دیا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا، جائز چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا گیا ہے، حرام چیزیں اتنی کم ہیں کہ انہیں بیان کر دیا گیا ہے، اتنی کم ہے کہ انہیں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ اصلاً مذہب کے اعتبار سے سوال غلط ہے۔ ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے ہے کہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ نہ کرنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے کہ قرآن میں منع کیا گیا ہے، نبی کی زبان پہ منع کیا گیا ہے، معصوم نے منع کیا ہے، تو نہ کرنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے ہے۔ کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں، اس کے لیے سب کے سارے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما دیا کہ کل شیء لک مطلق، ہر چیز میں تم آزاد ہو جب تک کہ وہاں کوئی رکاوٹ، کوئی نہیں، کوئی ممانعت وارد نہ ہوئی ہو۔ اگر کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ تم اس میں آزاد ہو۔ البتہ آدمی یہ پوچھے کہ آخر
کس نے کیا بزرگوں میں سے. توجہ چاہوں گا چھوٹی ہمارے یہاں آزاداری جو ہے بزرگوں میں سے معصومین کیا لیکن اگر غیر پوچھ رہا ہے تو اس کے لیے کس نے کیا؟ کیا رسول نے کیا؟ کیا صحابی نے کیا؟ کیا تابعین نے اس کو کیا ہے؟ عزیز اس کا بھی ایک اصل ہے. اگر رسول نے نہیں کیا ہے تو نہ کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہیں کوئی مسلک مجھے بتا دے کہ جس کام کو رسول نے نہیں کیا ہے کیا وہ حرام ہو جاتا ہے؟ اگر رسول نے نہیں کیا ہے تو وہ کیا کام حرام ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو آپ کا امریکہ میں رہنا حرام ہے. مثلا ہم سامنے ایک بات کریں گے کہ اگر جو چیز رسول نے نہیں کیا اس کا کرنا حرام نہیں ہوتا ہے، صرف نہ کرنے. رسول کے نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنا واجب نہیں ہے. غور کریں، جس کا کرنا واجب نہیں ہے آدمی کرے، اس میں اس کو آزاد ہے، اختیار ہے کر لیں. اور ایسے ہی جس چیز کو رسول نے کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ کرنا واجب ہے، بلکہ صرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام نہیں ہے. تو اگر کہیں بھی کوئی شخص سوال کر رہا ہے تو سوال میں اول تو سوچنا چاہیے ہے کہ سوال کرنے کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اسے خود اپنے سے سوال کرنا چاہیے ہے کہ اگر یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ اگر اس کام کو یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ اس کے لیے جائز کیوں ہو سکتا ہے، میرے لیے ناجائز کیوں ہے؟ بلکہ جب سبھی ہر چیز جائز ہوتی ہے، جب تک کہ ممانعت نہ آ جائے رسول کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. ارے واقعہ کربلا تو وہ واقعہ ہے جس کو اللہ بھی چاہتا ہے کہ بیان کیا جائے، رسول بھی چاہتے ہیں کہ بیان کیا جائے، سارے معصومین نے کر کے بتایا کہ کرنا چاہیے ہے. اس لیے کہ یہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے بلکہ رو کے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے ہے. میں انشاءاللہ ان 3-4 دنوں میں اس چیز پہ کہوں گا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اس عزاداری کے واقعے کو بیان کرنا چاہیے، کتنی اہمیت ہے. اتنی اہمیت میں نے تاریخ میں ایک جملہ دیکھا، تاریخ حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، تاریخ میں ایک جملہ ہے. سرکار سید الشہداء کے کام کو دیکھ کر کے مؤرخ یہ کہنے پر جو ہے مجبور ہو گیا، جو حقیقت ہے کہ الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء. اسلام اپنی آمد کے اعتبار سے محمدی ہے اور بقا کے اعتبار سے حسینی ہے. یعنی یہ تاریخی جملہ واقعاً تاریخی ہے کہ اسلام اپنی آمد کے اعتبار سے محمدی ہے مگر اپنی بقا کے اعتبار سے حسینی ہے. تو اگر اپنی بقا کے اعتبار سے حسینی ہے تو اس حسینی ہونے کی بنیاد پر اپنا ربط بھی ظاہر کرنا چاہیے ہے کہ جس سے اسلام باقی ہے. اگر میں مسلمان کہہ رہا ہوں تو حسین ہی کو نہ جانوں، حسین کو نہ جانوں، حسین کے کردار کو نہ جانوں، حسین پر کیا ہوا اس کو نہ بیان کیا جائے کس طریقے سے. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا واقعے کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں. عزیزو آج غور کیجیے گا اس پر، غور اور بہت ہی غور سب کے لیے یہ اس پر غور کریں کہ اللہ چاہتا ہے کبھی واقعے کو وہ یادگار بنا دیتا ہے، جیسے حج واقعہ ہی ہے، صرف ایک قربانی کا واقعہ ہے. اللہ نے اس کو عملی، کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے عمل بھی ہوتا ہے اور بیان کرنے کے لیے زبان بھی ہوتی ہے. یہ مجلس واقعے کو بیان کرنے کے لیے ہے اور جلوس بھی واقعے کا بیان ہے، ماتم بھی واقعے کا بیان ہے. یعنی کبھی انسان کا عمل کسی واقعے کو بتاتا ہے. جیسے میں نے ایک دن جملہ استعمال کیا تھا کہ آنسو خود ایک زبان ہے، آنسو خود ایک زبان ہے کہ کہیں بھی آج بھی کچھ بھی کوئی نہیں سمجھتا. اگر کوئی آدمی رو رہا ہوگا تو روتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر کے آدمی ٹھہر جاتا ہے اور ٹھہر کر کے جو رونے سے یا انداز رونے سے سمجھ میں آتا ہے اس سے پوچھ لیتا، اسی لب و لہجے میں پوچھتا آخر ہوا کیا، آخر ہوا کیا. یعنی اس کے رونے کے انداز سے، اس کے اس بیٹھنے کے انداز سے آدمی کے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے، وہ اس سے بیان چاہتا ہے. تو کبھی عمل کی بنیاد سے، عمل کی وجہ سے آدمی متوجہ ہوتا ہے. اس لیے عزاداری زبان سے بھی بیان کرنا ہے، عمل سے بھی بیان کرنا ہے. ماتم، یہ ماتم جو ہے صرف دوسروں کو سوچنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ آخر پوچھے تو کہ آخر یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے، کس کے لیے ہو رہا ہے.
پوچھا نہیں کہ واقعے کا بیان ہوتا چلا جائے گا، قرآن پر عمل ہوتا چلا جائے گا کہ قرآن نے کہا واقعہ بیان کرو، شاید ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ چاہوں گا، اس میں تھوڑا سا حج سے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا عزیزوں، اور جو میرے سے مربوط ہے کہ حج واقعہ ہے، اور واقعے سے متعلق اللہ نے عمل کرنے کے لیے کہا، اس عملی اعتبار سے عمل کرنے کے لیے کہ اس کو عمل کیا جائے۔ انسان حج کرنے کے لیے چلا، جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، پہلا مرحلہ 2 کپڑے پہن کر کے، صرف 2 کپڑے اس نے پہنے، اور پہننے کے بعد حکم خدا کے میدان میں آ کر کے بیٹھ جائیں۔ کیا ہے؟ میدان عرفہ۔ میدان عرفہ، عرفات بھی کہتے ہیں، عرفہ بھی کہتے ہیں، عرفان بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ ہے جو عرفان کی جگہ ہے۔ عرفہ اس کو پہچانا، میدان عرفہ میں جا کے بیٹھنا ہے۔ سچ بتائیے کہ وہاں بیٹھ کر کے ہمیں کوئی حکم دیا گیا ہے کہ یہ عمل کیجئے؟ نہیں، کوئی حکم نہیں ہے۔ حکم صرف اتنا ہے کہ دوپہر سے لے کر کے شام کو جا کر کے آپ کو وہاں بیٹھنا ہے۔ سوچے آدمی ایک مرتبہ کہ پروردگار عالم نے اتنی دور سے ہمیں بلایا ہے، ہم سارا کاروبار چھوڑ کر کے آئے ہیں، فرصت میں ہیں، یہاں بیٹھ کے عبادت کرنا چاہیے، بیٹھ کے عبادت کرنا چاہیے۔ ہم سے کہیں نمازیں پڑھو، ہم سے کہیں تلاوت کرو، کوئی واجب قرار نہیں دیا گیا، صرف وہاں رہنے کو واجب قرار دیا ہے۔ چاہے آپ سو کے رہیں، چاہے جاگ کے رہیں، چاہے لیٹ کے رہیں، چاہے بیٹھے رہیں، دوسروں سے بات چیت کرتے رہیں، وہاں رہنا واجب ہے۔ باقی دوسرے کام جو ہیں واجب نہیں ہیں، آپ اپنے لیے کرتے رہیں، صرف واجب نہیں ہے کہ آپ دوسرا کام بھی کریں، وہ مستحبات میں سے ہے، ثواب کے لیے ہے۔ لیکن وہاں دوپہر سے ظہر سے لے کر کے مغرب تک وہاں رہنا ہے۔ لیکن وہاں جہاں مغرب تک اللہ نے روکا ہے، دنیا کا سارا مسلمان جاتا ہے، تو وہاں بھی اتنی جلدی بھی رہنا ہی ہے۔ لیکن سارے مسلمان سے کہتا ہے کہ جب ظہرین کا وقت آ جائے، وہ تو پڑھنا واجب ہے، وہاں ملا کے پڑھو، دونوں ایک ساتھ پڑھ لو۔ دنیا بھر کا مسلمان آ رہا ہے کہ ہمیں تو وہاں اتنے فاصلے سے پڑھوایا جاتا ہے، یہاں تو ہم آئے ہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے رہیں گے، پڑھ لیا جائے، پھر جو 2 گھنٹے کے بعد جب وقت آئے گا تو پڑھ لیں گے۔ یہ بلا وقت کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ سوچے بلا وقت ہمیں کیوں پڑھوایا جا رہا ہے یہاں؟ میں ایک جملہ کہوں کہ گویا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ حج عالمی کانفرنس ہے، آ کر کے اگر سال بھر میں بھول گئے ہو تو تمہیں یاد کر لینا چاہیے ہے کہ جو نماز جہاں آئی تھی اگر وہاں ملا کے پڑھ لیا جائے تو ہو سکتی ہے۔ اگر غور کریں، یعنی یہ عالمی کانفرنس بتانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے ہے۔ ہر آدمی سوچے، مسلمان سوچے، ہر مسلمان، میں جا کے سوچوں کہ میں تو آیا ہی ہوں عبادت کرنے کے لیے، ظہر کا وقت آیا میں نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 گھنٹے بیٹھا رہوں گا، وظائف پڑھتا رہوں گا، جب عصر کا وقت آئے گا تو میں پڑھ لوں گا۔ لیکن وہاں تاکید ہے کہ نہیں، سارے مسلمان مل کے ایک ساتھ میں پڑھتے ہیں، یاد دلانے کے لیے، واقعے میں ذہن کو کھولنے کے لیے ہے کہ اتنی بڑی عبادت کرنے کے لیے آئے ہو، اور یہاں اگر ہو سکتی ہے، یعنی مکے کی زمین پہ ہو سکتی ہے، جہاں قرآن نازل ہوا وہاں ہو سکتی ہے، تو تمہارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تم کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ وہاں غلط کیسے ہو جائے گی؟ یقینی طور پر صرف یاد دلانے کے لیے کہ سمجھیں، اپنے سے نہیں بنانا چاہیے ہے، جو اس کا حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں 2-3 باتوں کی طرف توجہ جاؤں گا، جانے کا غور کیجیے گا۔ ایک یہ کہ دونوں نماز پڑھا، شام ہوئی، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، میں سارے مسلمان کی بات کروں، جو گئے ہوں جانتے ہیں، جو نہیں گئے انشاءاللہ پڑھ لیں گے، کتاب مل جائے گا، کہ اب وہاں نماز اذان کا وقت ہوا، اذان کے وقت تک جو ہے وہاں ٹھہرنا واجب ہے، اذان کا وقت ہوا نہیں کہ وہاں سے نکلنا ہے، اور سب کے یہاں تاکید ہے کہ نماز جا کے کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں جا کر، جسے مشعر بھی کہا جاتا ہے، مشعر بھی مشعر شعور کی جگہ، عقل کے کھلنے کی جگہ، وہاں جائیں، وہاں جا کر کے جو ہے آدمی، اب وہاں کیا کرنا ہے؟ اس بھیڑ میں پہنچتے پہنچتے نصف شب کے قریب ہو جاتی ہے، آدھی رات کے قریب ہو جاتی ہے، اور وہاں جا کر کے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وہاں جا کر کے مغرب عشاء جو ہے ملا کے پڑھنا، کہ یہیں آ کر کے دونوں جو ملا کے پڑھیں، یعنی اول وقت پر یہاں دونوں پڑھا کر کے اور آخر وقت میں وہاں دونوں پڑھا کر کے، ابتدا بھی بتا رہا ہے معبود اور انتہا بھی بتا رہا ہے کہ بھائی
یہ وہ جگہ ہے کہ یہ سال بھر میں دنیا بھر کے لوگوں کو بلا کر کے وہاں شعور کو انہیں واقعے کی روشنی میں عمل کرا کر کے شعور دینا چاہتا ہے، فکر دینا چاہتا ہے، سوچنے کی دعوت دینا چاہتا ہے معبود کہ تمہیں سوچنا چاہیے ہے کہ اگر وہاں کوئی چیز ناجائز ہو تو یہاں جائز، بلکہ اگر وہاں کچھ تم کر رہے ہوگے تو اس سے بہتر یہاں کرنا چاہیے آ کر کے جو ہے، وہاں اگر 2 گھنٹے کا فاصلہ کر رہے تو یہاں 2.5 گھنٹے کا فاصلہ کرنا چاہیے ہے، لیکن وہاں ملا کے گویا بتانا چاہتے ہیں بھولنا نہیں چاہیے ہے، اپنی منمانی نہیں، جو اس کا حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دوسرا ذکر کرنا چاہوں گا، اس پر غور کیجئے گا، اس پر کہ میدان عرفہ کے لیے یہ بھی سارے مسلمانوں کی، اور اپنے ہاں میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میدان عرفہ سے نکلے اور یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوا یا نہیں، تو یہ سوچنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میدان عرفہ جا کر کے اگر کوئی جب وہاں سے نکلا اور یہ سوچنے پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوا یا نہیں معاف ہوا، تو یہ سوچنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جب بلایا ہے اور بلانے کے بعد وہ یہ کہتا جو میرا بندہ آ جائے گا اور یہاں سے جا کے نکلے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تو اس کی عطا پر یہ شک کیوں ہو رہا؟ یہ شک ہی سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ دوسری حدیث میں میرا مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان حج کر کے واپس آتا ہے تو چونکہ بالکل ویسے ہو کر کے آتا ہے جیسے بطن مادر سے اس کی پھر سے ولادت ہوئی ہو، گویا کہ یعنی بالکل پاک و پاکیزہ طاہر ہے، تو معبود انسان گناہ کرنے کا ایک طریقے سے عادی ہو چکا ہوتا ہے، چاہے بھولے سے چاہے جان کر کے، آنے کے بعد اسے روایت کے الفاظ 6 مہینے تک، غور کیجئے گا، 6 مہینے تک اللہ ان دونوں لکھنے والوں کو منع کر دیتا ہے کہ اگر اب جو ہے یہ گناہ کرے تو نہ لکھنا 6 مہینے تک، کہ شاید اسے یاد آ جائے کہ جس معبود نے مجھے صاف کر دیا ہے، مجھے پاک کر دیا ہے، مجھے ہر گناہ سے نکال دیا ہے، تو اب میں کیوں ایسا کروں؟ یعنی 6 مہینے کی مہلت دینا بہت بڑی مہلت ہے، توجہ چاہوں گا، بہت بڑی مہلت ہے، کہ یعنی تم اللہ کی عطا پر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے یہ ہے کہ اتنے دنوں تک تو یاد رکھو تمہیں بلا کر کے تمہیں گناہ سے پاک و پاکیزہ کر دیا ہے، 6 مہینے تک مہلت دیتا ہے کہ دیکھو کرنا، اگر کیا بھی تو میں نہیں لکھتا ہوں، تمہارے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ 6 مہینے کے بعد بھی اگر وہ باز نہیں آتا ہے تو اردو میں کہا جاتا ہے حاجی بڑا پاجی۔ پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ 6 مہینے کی مہلت کے بعد بھی آدمی جو ہے اپنے راستے پر جو ہے نہیں آ رہا ہے، مگر جس دن میں نے توجہ چاہوں گا یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، عزیزو بات کو یہ بات رہنی چاہیے، جس دن میں نے جو سارے کے سارے مسلمان بھی جانتے ہیں اور ہمارا مسلک ہمارے فرش ادا پہ آنے والے سبھی جانتے ہیں کہ سب سے عظیم حج جو ہوا ہے وہ سرکار رسالت مآب کا حج، جو آپ نے کیا ہے، حج کیا ہے، اور جب واپس آئے ہیں اور میدان غدیر تک آئے ہیں، غدیر کا سب واقعہ بیان کیا گیا، بیان کرنے کے بعد میں اگر اس کو پڑھوں، عزیز جی چاہتا کبھی کبھی، مگر اس میں سرکار رسالت مآب نے روایات میں ملتا ہے کہ 3 گھنٹے کا خطبہ کہا تھا، 1 گھنٹے کی مجلس برداشت نہیں ہوتی، اور وہ بھی دھوپ میں آپ نے خطبہ دیا، خطبے میں ہر رخ سے چیزیں بتائی ہیں، ہر رخ سے 1-2 جملے پڑھا ہوں، مثلاً جب آپ بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں دیکھو میں نے ساری چیزیں پہنچا دی ہیں، اب جو پہنچانے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لا تقبل توبۃ من انکر ولایت علی ابن ابی طالب، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جو ولایت علی کا انکار کر دے گا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی
جو ولایت علی کو قبول نہیں کرے گا انکار کر دے گا. نہیں، صفائی کے ساتھ ساتھ بالکل واضح طور سے بیان کر رہے ہیں. جلال الدین سیوطی نے اسی چیز کو دیکھنے کے بعد ایک شعر کہا تھا، لا تقبل توبۃ من تائب الا بحب علی ابن ابی طالب. کسی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کے دل میں محبت علی کا چراغ نہ جل رہا ہوگا. یعنی میں بھائی جملہ یہی کہنا کہ جب توبہ بغیر محبت کے قبول نہیں ہو سکتی تو عبادت بغیر محبت کے کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ ابھی میں اس کے حصے کو بیان کرتا ہوں عزیزوں. کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں. کل میں جس روایت کو پڑھا تھا، میں نے کہا تھا 3 چیزوں کا رسول نے ضمانت لی، 2 ہی چیز کو بیان کر سکا تھا، ایک چیز رہ گئی تھی، رہ جاتی، لیکن میں بھی اس چیز کو تذکرہ کر رہا ہوں. توبہ بغیر ان کی ولایت کو قبول نہیں ہو سکتی، عبادت بغیر. کیسے محبت کے؟ جناب شہید مرتضیٰ مطہری بہت ساری احادیث کو لکھ کر کے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں، مثلا میزان الحکمت میں یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص رکن و مقام کے درمیان، یعنی خانہ کعبہ کی وہ دیوار جو سب سے عظیم ہے، وہاں آدمی کو عبادت کرنا چاہیے ہے، وہاں اگر کوئی شخص جو ہے دن میں روزہ رکھے، رات میں عبادت کرے اور وہاں وہ قتل کر دیا جائے تو اللہ اس کے اس عمل کو اور اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا اگر اس کے دل میں ولایت اہل بیت نہیں ہے. یہ حدیث مسلمات میں سے ہمارے یہاں، البتہ میں کروں یہ ہمارے یہاں ہے کہ ولایت اہل بیت کے بغیر کوئی شخص جو ہے دن کا روزہ رکھے، رات کی عبادت کرے اور وہ بھی خانہ کعبہ کے رکن مقام کے درمیان میں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو وہ بھی اس کی اللہ عبادت کو. اس طرح کی روایت کو نقل کرتے ہوئے شہید مطہری کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ بات آئے کہ کیوں، بلکہ ان کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک اہل بیت الگ ہیں، عبادت الگ ہے، کیوں اس طریقے سے آپ جوڑ رہے ہیں؟ تو اس کو ایک مثال دیتے ہیں کہ میں اگر کسی سے یہ پوچھوں، غور کیجئے گا انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. شہید مطہری مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں اگر میں کسی سے پوچھوں، میں باہر نکلا، دیکھا جو ایک درخت ہے، اس پر ایک بہت ہی خوبصورت پھول لگا ہوا ہے، میں کسی سے پوچھو بتائیے یہ پھول اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا پھول اس کا انجام یہ ہے کہ یہ پھل ہو جائے گا. بھئی درخت لگا، یہ پھل بن جائے گا اور وہ پھل کھانے کے ہے تو کھانے کے کام آئے گا مثلا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے لیے پھل ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ بھائی اس درخت سے اس کو لگے رہنا چاہیے ہے، بلکہ اس کو روشنی ملنا چاہیے، اس کو پانی ملنا چاہیے، ساری چیزیں ملنی چاہیے. اگر اس کی ساری ضروریات، روشنی، ہوا، پانی، سب کچھ ملتا رہے تو یہ پھل بن جائے گا. کہا آپ نے کیا کہا؟ پھر لکھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو پانی ملنا چاہیے، ہوا ملنی چاہیے، روشنی ملنی چاہیے، ساری چیزیں ملنی چاہیے، ملے تو یہ پھل ہو جائے گا. کہاں؟ میں نے اس پھول کو توڑ لیا، توڑ کر کے جو ہے میں نے اس کو زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھ کر کے کہا دیکھیے سورج کی روشنی میں ہے، میدان میں ہوا چل رہی ہے، ایک لوٹا میں پانی بھی ڈالے دے رہا ہوں، پانی بھی اس میں آ جاتا ہے، اس میں لا کے کھاد بھی ڈالے دے رہا ہوں تاکہ اس سے غذا بھی ہو جائے. اب بتائیے کہ کیا یہ پھل بن جائے گا؟ کہا نہیں اب تو نہیں پھل ہو سکتا. کہا بھئی ساری چیزیں اسے مل رہی ہیں، ساری چیزیں اسے مل رہی، جو کہا آپ نے، سورج کی روشنی اسے مل رہی ہے، قدرت کی ہوا اسے مل رہی ہے، قدرت کی زمین جو ہے اسے مل رہی ہے، پانی میں اسے دے رہا ہوں، سب کچھ مل رہا ہے، تو آخر کیوں نہ اب یہ پھل ہو جائے گا؟ کہیں جس سے اس کا رشتہ ہونا چاہیے رشتہ ٹوٹ گیا. جس سے اس کا رشتہ ہونا چاہیے اس سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، تو رشتہ ٹوٹ جانے کے بعد جو ہے سب کچھ رہے مگر یہ کہ اب جو ہے یہ نتیجہ نہیں دے سکتا ہے. عزیزوں ہر عبادت کا رشتہ ہے ولایت اہل بیت، ہر عبادت کا رشتہ ہے ولایت اہل بیت. یقیناً جب تک یہ ولایت اہل بیت ولایت اہل بیت روح ہے جسم کے لیے، کہ جیسے جسم سے روح نکل جائے تو اگر تھوڑی دیر بھی رکھا جائے تو ہو سکتا ہے خراب ہو جائے گا، اب اس کو جلدی آدمی دور کرنا چاہتا ہے. تو جیسے جسم کے لیے روح ہوتی ہے ویسی روح عبادت ہے ولایت اہل بیت. اگر جو اس کے بغیر کوئی عبادت کی جا سکتی ہے تو مردہ جسم کہا جائے گا، عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب سمجھ میں آئے گا نا کہ عزاداری کیوں ضروری ہے.
عزاداری کیوں ضروری ہے اور کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ عزاداری سے ولایت اہل بیت کا اعلان ہوتا ہے۔ عزاداری ولایت اہل بیت کی علامت کا نام ہے۔ کوئی یوں ہی نہیں آ جائے گا جب تک اس کے دل میں ولایت اہل بیت کا چراغ نہیں جل رہا ہوگا۔ خدا کی قسم، جب تک ولایت کا، البتہ ایک آنا کبھی عقیدت سے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے، ایک عقیدت سے بھی آنا ہوتا ہے اور ایک عقیدے سے آنا ہوتا ہے۔ ایک عقیدے سے آنا ہوتا اور ایک عقیدت سے آنا ہوتا۔ عقیدت والے آنے کے لیے ہم تعریف کر دیں گے، مگر آنا ہوگا عقیدے سے کہ واقعاً ولایت اہل بیت روح عبادت کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے عزاداری کی، تاکہ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، جیسا کہ اسی میدان غدیر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا تھا، ذمہ داری قیامت تک کے لیے ذمہ داری تھی۔ خطبے میں آج بھی موجود ہے یہ جملہ کہ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے موجود ہیں ان کا فریضہ ہے کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک پہنچاتا چلا جائے۔ یعنی ولایت علی کو یہی بھلا نہ دینا، بلکہ اس کو نسلوں تک پہنچاتے چلے جانا۔ اب یہ کہہ دینا کہ نسلوں تک پہنچانا ہے، تو جب تک غدیر منایا نہیں جائے گا، جب تک غدیر کی یاد نہیں ہوگی، نسلوں کو کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ایک حصہ یہ کہ آپ اس میں دیکھیں کہ رسالت میں آپ جب غدیر کے واقعے کو خطبہ دے چکے ہیں تو ایک آدمی کو شک ہوا۔ کیا شک ہوا؟ آپ نے نماز دی، لے لیا، روزہ دیا، آپ سنتے رہتے ہیں، سب کچھ دیا آپ نے، لے لیا۔ یہ بھی جو علی کو ہمارے اوپر، نعوذ باللہ ہم کہہ سکتے ہیں اپنے اعتبار سے کہ ہمارے اوپر مسلط جو آپ کر رہے ہیں، تو یا آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے۔ یہ تو اپنے خاندان کو ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں ایک طریقے سے۔ میں کس لیے میں اس واقعے کو بیان کروں؟ آپ جوڑے رہیے، جب بات کو تک بھول جائے گا تو آپ کو لطف نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ حج کرنے والے کو کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور 6 مہینے کی مہلت دیتا ہے کہ میں اگر کوئی گناہ کرو گے تو لکھنے نہیں دوں گا، نہیں لکھا جائے گناہ، اس کو معاف کیا ہے میں نے، شاید اس کو یاد آ جائے۔ اور کائنات کا سب سے عظیم حج جو رسول کے ساتھ میں ہو رہا ہے، اس حج کو کر کے آنے والا اب یہ خطا کر رہا ہے شک کر کے، توجہ، یہ خطا کر رہا شک کر کے کہ آپ نے اپنی طرف سے اس کام کو انجام دیا ہے یا اس کی طرف سے ہے، اور اس کا شک جو ہے جا نہیں رہا ہے، عذاب مانگ لیا اور عذاب اسی لمحے آ جاتا، یعنی کہ ابھی تو گھر بھی نہیں پہنچا ہے، جبکہ نبی ہی کی زبان سے حج کرنے والے کو 6 مہینے کی مہلت ملتی ہے، اس کو یہاں 6 گھنٹے کی بھی مہلت نہیں دی جا رہی ہے۔ گویا اللہ اپنے عمل سے بتانا چاہتا ہے کہ میرے حق میں کوئی گناہ کرے گا میں 6 مہینے تک معاف رکھوں گا، مگر میرے ولی کے حق میں جو ولایت کا انکار کر دے گا اور ولی خدا کا انکار کر دے گا، چاہے کتنا ہی بڑا حج کیے ہوگا، 6 مہینہ تو دور کی بات، اللہ 6 سیکنڈ کے لیے بھی اسے آزاد نہیں کرنا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ عظمت ہے، یہ اہمیت ہے ولایت کی، ولایت اہل بیت کی عظمت اور اہمیت ہے۔ کس کے لیے؟ میں اس سے مربوط ایک جملہ اور کہہ دوں کہ سرکار مولا کائنات کو جب ظاہری خلافت ملی ہے، غور کیجیے انشاءاللہ ایک نتیجہ آپ کے ذہن تک پہنچے گا، تو ایک خطا کار آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا۔ وہ خطا کار بے انتہا مولا علی کا چاہنے والا، بے انتہا چاہنے والا، اور اسی چاہت نے اس کو قید کیا ہے کہ میں جا کے اقرار کر لوں۔ اس کو بھی ایک ایمان کہتے ہیں۔ کسی نے نہیں دیکھا اس کی خطا کو، اس کی غلطی کو کسی نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اس نے گناہ کیا، وہ جانتا ہے اور اس کے ولایت علی جانتے ہیں، محبت، اس کا ایمان جانتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، یہ گناہ کیا۔ وہ محبت علوی ایک مرتبہ سر جھکائے کہتا ہے کہ کیا جس دل میں علی کی محبت ہو، کیا اسی وجود میں گناہ کا دھبا؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں، خدا کی قسم اگر یاد رہے تو آدمی جو ہے فکر صاف ہونے لگے کہ اچھا نہیں لگتا کہ جہاں علی کی محبت وہاں ایسے گناہ کا دھبا بھی ہو۔ میں چاہوں گا کہ وہی علی اس گناہ کے دھبے کو صاف کر دیں، میں چاہوں گا۔ آگے کہا
مولا میں نے غلطی کی، میں جو علی نسلوں کو پہچان لیتے ہیں، صلبوں میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں، وہ کیا اس کے ذہن کی بات کو یا اس کے کام کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں اس نے کیا ہے۔ امام نے کہا نہیں، جاؤ، شاید تم نے ویسے غلطی نہ کی ہو جس کی سزا ہونی چاہیے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں شاید واضح ہو جائے۔ بڑے آسانی سے اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام میں عجیب سزائیں ہیں، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ لیتا ہے، کہہ دینے کے بعد جو ہے آدمی ایسا کہ کتنی وحشت ہے اس میں، ہاتھ کاٹ لیا جائے، اس کی زندگی چھین لیا آپ نے اس کام کرنے کے لیے۔ ہاتھ کاٹنے کا تو لفظ دہرا دیا، مگر اگر پڑھنا چاہے گا جا کے پڑھے گا کہ اسلام میں چوری کے بعد ہاتھ کے لیے اول تو ہاتھ نہیں ہے، انگلی ہے، اول تو انگلی ہے، پہلی دفعہ میں وہ بھی داہنے نہیں بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں صرف، مثلا پہلی دفعہ۔ لیکن پھر بھی کنڈیشن کے ساتھ کم سے کم میں جانتا ہوں 20 شرطیں ہیں اس کے، 20 شرطیں پوری ہو جائیں گی تب وہ ہوگی۔ مثلا چوری اگر کی ہے تو وہ مال جو ہے کہیں بالکل کھلا ہوا آپ نے نہ رکھا ہو، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کی حفاظت کرتے، ذمہ داری تھی کہ آپ اس کی حفاظت کا، آپ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ تو اب چاہے کتنی ہو چوری کیا تو اس پر جو ہے آپ کہا سزا کچھ اور، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ دوسری یہ کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ وہ ضرورت مند تھا اور چوری کی تب بھی نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ آپ کے پاس مال تھا تو آپ پر فرض تھا کہ آخر مستحق کو جانا کیوں نہیں، آپ کو نے مستحق کو جانا کیوں نہیں، یوں نہیں خالی بیان کر دینا وحشت، یعنی جو وحشت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے بیان دینا چاہتے ہیں۔ کاش کہ آدمی اسلام کو پڑھ کے سمجھے، پڑھ کے جانے کہے۔ تو یہ 20 شرطیں ہیں، تو ان شرطوں کے ساتھ پہلے مولا کہنا چاہتے ہیں شاید تم نے ویسے چوری نہ کی ہو، شاید اچھا اس میں ایک مقدار بھی ہے کہ ایک معمولی مقدار میں چوری کر لیے تو تھوڑی ہوگی، یعنی اتنا ہونا چاہیے جس کو عام طور سے اچھا اتنی بڑی چوری ہو گئی، مثلا جس کو عام طور سے کہ اتنی بڑی چوری، ارے گھر سے ہوگا بھائی 2 جوڑے کپڑے لے گیا، ارے کیا ہے آج کے زمانے میں 2 جوڑے کہ اس میں ہوگا، نہیں، اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ عام طور سے آدمی سنے تو کہے اچھا اتنی بڑی چوری ہوگی، مثلا جس کو چوری نہیں کہیں ڈاکہ کہیں کہ ہاں، تو وہ تب ہوگا۔ مولا نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم نے ایسے نہ کیا ہو، چاہے اتنا نہ چرایا ہو، تو آخر میں اس نے اتنا ہی کہہ دیا کہ میں آپ ہی کے مکتب کا پڑھا ہوں، آپ ہی سے سیکھا ہے، میں سب جانتا ہوں، اور اس طریقے کو بھی آپ ہی نے بتایا اور آپ ہی سے پڑھا، میں جانتا ہوں۔ تو شریعت کا حکم ہے کہ اقرار العقلاء علی نفسہ مقبول، اگر کوئی شخص اپنے ہی خلاف قبول کر لے گناہ کو اور 4 مرتبہ اقرار کر لے تو اس کو 4 گواہیاں تسلیم کر لینا چاہیے، ماننا چاہیے۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے، بولا اس سے سب شرط معلوم ہوگی، تو کہا کہ اس کو لے جائے جائے، اس کی انگلیاں جو ہے ہاتھ کی 2 کاٹ لی جائیں۔ چاہتا وہ اطمینان سے جاتا ہے، گیا، دونوں اس کی انگلیاں کاٹ لی جاتی ہیں۔ اس نے انگلی اٹھائی، بازار کوفہ میں چلا، خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں، وہ کہتا ہو جا رہا ہے لوگوں تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کیفیت میں دیکھ کر کے لوگ رک رہے تھے، جو جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رکو، ٹھہرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ٹھہرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک جم غفیر ہو گیا، ایک بلندی پہ کھڑا ہوا، اس کا آخری جملہ تھا کہ میں اس علی کی تعریف کیا کروں جس نے مجھے اسی دنیا میں گناہ کے دھبے سے پاک کر دیا، قسم خدا کی قسم، میں اس علی کی تعریف کیا کروں جس نے مجھے اس دنیا میں گناہ کے دھبے سے پاک کر دیا۔ عزیزو غور کیجئے گا، ایک آدمی کو جو سن رہا تھا اسے رہا نہ گیا، دوڑ کے بھاگ کر کے مولا علی کے پاس میں آتا ہے اور آ کے کہا کہ آقا، آپ نے جس کو سزا دی ہے وہ آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، آپ نے جس کو سزا دی ہے وہ آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ فوراً امام حسن کو بلایا، بلا کے کہا حسن، ہات امک یا حسن، لفظوں پر غور کیجئے گا، ہات امک یا حسن، حسن جاؤ اپنے چچا کو بلا لاؤ۔ لفظ غور کر رہے ہیں آپ، حسن جاؤ اپنے چچا کو بلا لاؤ، کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا، صرف سزا پانے کے بعد بھی محبت پہ باقی رہ گیا تو علی نے رشتے میں جوڑ لیا، علی نے رشتے میں جوڑ لیا۔
یعنی کسی سے لینا تو سب کو آتا ہے، محبت میں دینا نہیں آتا ہے عزیزوں۔ ہم بھی آج بھی اگر میں مجلس میں آ گیا ہوں، میرے نزدیک یہی ہے کہ میرے آقا کچھ نہ کچھ دے دیں گے، یہاں سے مل جائے گا، نظر ہے، نیاز ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم دینے کے لیے ذرا سا کبھی اپنا امتحان لیں کہ ہم دینے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، کیا چیز دیتے ہیں، دینے کا جذبہ کتنا ہوتا ہے۔ لینے چاہے کچھ نہ ہو تو ثواب ہی لینے کا وہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ثواب لینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ تو دربار کھلا ہوا آ گئے تو ثواب تو مل ہی جائے گا۔ قسم آدمی سوچتا ہے ثواب تو ملنا ہے۔ تو مولا علی نے اپنے عمل سے بتایا، سوچیں یہاں چاہنے والا آیا تھا، ہم اگر کسی کے چاہنے والوں تو جائیں گے، اس خیال سے جائیں گے تو ہم تو چاہنے والے ہیں، معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اور یہ وہ چاہنے والے ہیں کہ یہاں حد جاری کر کے ایک مرتبہ جب امام حسن لے کر کے انہیں واپس آئے ہیں، واپس لے کے آئے ہیں تو امام نے کہا آؤ یہیں پہ، کہا کہ جو انگلیاں جہاں کی تھی وہاں رکھ دو، رکھ دیا۔ آپ نے اپنے آبا کا دامن اس کے ہاتھ پر کیا، رکھ کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر کے میں تو کہتا ہوں کہ مولا علی خالی کہہ دیتے کہ کن ہو جا، تو یہ تو مظہر صفت کن الہی ہیں مولا علی، کیونکہ مظہر ہیں، اس کے کہہ دیتے ہو جاتا، مگر نماز پڑھی تاکہ شبہ نہ ہونے پائے کہ خدا اور ہے، خدائی اس کی ہے۔ توجہ چاہوں میں بس ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے کہا کہ میں نے ابا کا دامن تو میں نے رکھا تھا، ہٹاؤ تم۔ اب اس نے جو ہٹا کے دیکھا تو جو انگلی جیسی تھی ویسے مل گئی، ویسے ہی مل جاتی ہے۔ یعنی علی نے سزا دے کے بتایا کہ میں اس کا خلیفہ ہوں، تو اس کے حد میں اگر تجاوز کیا جائے گا تو سزا دینا میرا کام ہے، لیکن سزا پانے کے بعد بھی اگر محبت پر باقی رہ گئے تو عطا کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ اس راہ پہ باقی ہو گئے، سزا کے بعد آدمی باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کی وہ تکلیف نہ جانے کہاں دور کر سکتی ہے۔ اگر اس پر باقی رہے، میرا کام ہے کہ میں اس کے حدود کی حفاظت کروں، تو جو اس سے تجاوز کرے گا سزا دینا ہمارا کام ہے، میں رہوں اور سزا نہ دوں اس کے حد میں۔ لیکن اس سزا کے بعد بھی اگر کوئی محبت کی راہ پہ باقی رہ جائے گا اور خوش کرے گا کہ اس سزا دینے والا وہ ہے، تو وہ ہمیں قیامت کا نہیں انتظار کرنا کہ قیامت آئے گی تو ملے گا، قیامت آئے گی تو یہ ہوگا۔ اسی دنیا میں دے کر کے بتانا چاہتے ہیں، جو یہی دے سکتا ہے سوچو وہاں تمہیں کیا نہیں دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دوسری چیز یہ ہماری زندگی سے تعلق عزیزوں، دیکھیں واقعات کے بیان میں یا اس پہ عمل میں جو ہے اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے 2 باتیں میں کہوں گا، اس کو جو ہے انشاءاللہ غور کہ یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے گی۔ حج میں جب آدمی جائے تو احکام میں کیا چیزیں ہیں؟ 2 اہم ترین حکم سے ایک خانہ کعبہ کا طواف، رمی جمرات۔ خانہ کعبہ کا طواف جن لوگوں نے حج کیا انشاءاللہ جانتے ہیں کہ ایک طواف میں کتنے شوط ہوتے ہیں۔ ہمارا اردو بڑی نازک ہے، اس میں کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو واقعاً اہل زبان کو اس کے نظافت اور نزاکت کا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ مثلاً ہم بولیں کہ چکر، زمانہ ہے چکر جو ہے بہت زمانہ سے معنی ہر معنی مطلب پتہ ہے یعنی کتنے معنی ہوتے ہیں، تو ہم جو ہیں یہ نہیں کہنا چاہتے اس میں کتنے چکر ہیں، دماغ کو چکر آنے لگتا ہے، اس لیے جو ہے میں کہیں کہ نہیں، اس کے کتنے شوط ہیں۔ یہ شوط 7 شوط پہ ایک طواف ہوتا ہے اور وہ ختم ہوتا ہے نماز پہ، 2 رکعت نماز پہ۔ یہ 7 کیوں؟ توجہ چاہوں گا، آپ کبھی سوچیں کہ کیوں 7؟ پروردگار جو آیا ہے حج کرنے کے لیے آدمی وہ 70 مرتبہ کر سکتا ہے، آیا ہے کہ 70 مرتبہ، 7 کیوں؟ ہم گئے رمی جمرہ کے لیے تو کنکری کتنی مارنی ہے؟ 7۔ معبود یہ 7 کیوں؟ اگر ذرا سا آپ غور کریں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ انسان کی زندگی 7 دنوں میں محدود ہے۔ توجہ چاہوں غور کیجئے گا، انسان کی زندگی 7 دنوں میں محدود ہے، پھر انہی دنوں کی تکرار ہوتی ہے، جمعہ سے پنجشنبے تک جو 7 دن ہیں، پھر انہی کی تکرار ہوگی، اسی سے جو مہینہ بنے گا، اسی سے سال بنیں گے، اسی سے عمریں بڑھتی چلی جائیں گی، مگر ہیں 7 دن۔
توجہ چنگ ہے 7 دن گویا کہ ایک چیز کو مرکز بنا کے 7 شوط یہ یاد رکھنے کے لیے ہے کہ جب یہاں سے جانا مرکز کو بھولنا نہیں، اور 7 دنوں میں مرکز کو بھولنا نہیں، ورنہ آدمی اپنے دین کو جو ہے بانٹ لیتا ہے، مسجد میں کچھ اور ہوتا ہے، بازار میں کچھ اور ہوتا ہے، دوستوں میں کچھ اور ہوتا ہے، گھر میں کچھ اور ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ میں کچھ ہو جاتا ہے، بڑوں کے ساتھ میں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اگر ایک کو مرکز بنا لیا ہے تو اس مرکز کو تمہاری زندگی کا دائرہ 7 دنوں میں مرکز ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے بلا کے 7 شوط جو ہے یہ یاد دلانا ہوتا ہے کہ جو ہے واپس جانے کے بعد جو ہے تمہاری زندگی کے 7 دن یاد رہنے چاہیے، وہ مرکز تمہاری زندگی سے دور نہ ہو۔ زندگی کا چکر تو اب یہاں میں چکر بول سکتا ہوں، زندگی کا چکر تو رہے گا مگر وہ شوط اس وقت بنے گا جب مرکز بھی موجود ہے۔ اگر مرکز کا خیال نہ رہے تو زندگی چکر بن جاتی ہے، مرکز کا خیال رہے تو شوط ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں 7 اب ایک دونوں چیزیں ہیں، ایک مرکز کو بنانا اور ایک اس مرکز سے کوئی چیز قریب نہ آنے پائے۔ شیطان اس کو پتھر مارنا، 7 دن میں پتھر یاد رہے اور شیطان بھی یاد رہے کہ کہیں آ کر کے مجھے اس مرکز سے دور نہ کرے، یعنی دونوں چیزیں مرکز سے دوری نہ ہو، شیطان بھی یاد رہے۔ 7 کنکریاں 7 دن کے لیے ہے، 7 شوط جو ہے 7 دنوں کے لیے ہے۔ انسان اگر اس چیز کو یاد رکھے گا تو فلسفہ تذکرہ واقعات بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آدمی کام کے، بلکہ اسی میں اگر آپ مساح میں چلے جائیں، حتیٰ کہ مساح میں صحیح کا جب آدمی کر رہا تو اس میں بھی 7 ہے، 7 مرتبہ آنا اور جانا ہے، 7 مرتبہ، اور وہ آنا اور جانا بالکل بازار جیسا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں جیسے آدمی جو ہے بازار جاتا ہے اور آتا ہے وہاں، اس لیے کہ اس میں جو ہے ایک ہے ہرولہ، جانتے ہیں نا ہرولہ؟ کچھ دور ایک فاصلہ ہے جس میں ہرولہ کرنا ہوتا ہے۔ ہرولہ کرنا اپنے جسم میں بے چینی پیدا کرنا، جسم میں بے چینی کرنا۔ یہ ہرولہ کیا تھا جناب ہاجرہ نے، لیکن کیا انہی نے تھا، اب عورتوں سے ساقط ہے، مردوں پہ واجب ہے۔ یعنی یہ کہیں کہ آپ یہ الگ فلسفہ میں بیان کروں کہ عورت کسی کمتر درجے کی چیز کا نام نہیں ہے، اس کے بھی کردار کو مردوں پر واجب کر دیا جاتا ہے کہ ان سے اب کوئی عورت حج کرنے کے لیے جائے، ان کے لیے ہرولہ نہیں کہ وہ ہرولہ کرے، کہ وہ اپنے کو بے چینی پیدا کرے، بلکہ یہ واجب جو ہے کن پہ ہیں؟ مردوں پہ واجب ہے۔ یہ ہرولہ ہوا کیوں تھا؟ بے چینی ہوئی کیوں تھی؟ ایک ماں دیکھ رہی ہے اپنے بچے کے لیے پریشان ہے۔ غور کیجئے گا، ایک بات کہتی ہے کہ ہر چیز میں یاد میں جو ایک فلسفہ ہوتا ہے سوچنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ماں دیکھ رہی ہیں کہ بچہ پیاسا ہے، پیاسا ہے اور پیاسا، اس کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے، غور کیجئے گا، پانی تلاش کرنے کبھی اس پہاڑ پہ جا رہی ہیں، کبھی اس پہاڑ پہ جا رہی ہیں، کبھی اس پہاڑ پہ جا رہی ہیں۔ بھائی آپ جناب ابراہیم کی بیوی ہیں، دعا کیجئے، توجہ چاہوں گا، دعا کیجئے، آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا، پانی مل جائے گا۔ اور اگر اللہ ہی کو پانی دینا تھا، جیسا کہ آپ کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے پانی مل گیا، تو معبود دوڑایا کیوں؟ معبود اتنا دوڑایا کیوں؟ گویا اس میں فلسفہ یہی ہے کہ دوڑنا صرف ایمان کی بقا کے لیے، دیکھیں کب تک اس کا ایمان اللہ پہ رہتا ہے۔ دے گا تو وہی، دے گا تو وہی، مگر کتنی دیر تک ایمان ساتھ دے سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کا ایک ہی چکر میں جو ہے ایمان ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 7 مرتبہ۔ اور دیکھیے اس میں فلسفہ اس لیے بھی ہے کہ اگر واقعاً پانی ہی تلاش کرنا تھا تو آپ صرف صفا اور مروہ کے درمیان میں گئیں، جب ایک مرتبہ آپ گئیں تو دیکھا پانی نہیں ہے، گئیں وہاں دیکھا پانی، تو راستہ بدل دیتی، کب کہیں اور دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر تو پانی نہیں مل رہا ہے، صرف یہ بتانا کہ نہیں، اعتبار اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہی دیا کرتا وہی دے گا۔ ایمان میں کمی نہ پیدا ہونے پائے، بلکہ جتنی تھکن ہو ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے۔ معبود میں کرتا رہوں گا یہ کام، دے گا تو، دے گا تو۔
تو ہی سے اس کا عطا کرنے والا ہے. ہم کتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. کسی بیمار کی عیادت کر کے آدمی مایوس ہو جاتا ہے. کہیں جو ہے کاروبار میں نہ جانے، بلکہ انشاءاللہ میں اس پر کل گفتگو کروں گا کہ ہم نے اسباب پر اعتبار کر لیا. اسباب پر اعتبار کر لیتے ہیں، اسباب پر اعتبار کرتے ہیں اور مسبب الاسباب کو بھلا دیتے ہیں. مسبب الاسباب کو جو بھلا دیتے ہیں، تھوڑا سا صرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ جیسے پریشان آدمی سے اگر کوئی کہہ دے کہ واقعاً جب پریشان، جو آپ پریشان آدمی سے جو چاہیں کروا لیں، جو چاہیں کروا لیں گے صاحب، اور وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. خاتون پہنچ گئیں کہ بھئی میں اپنے گھر سے بہت پریشان ہوں، آپ کچھ کیجئے. میں بتاؤں کہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میں گھر سے بہت پریشان ہوں، کچھ کر دیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہو تو جائے گا، مگر اس کے لیے ذرا سا ایک مشکل کام ہے کرنا. نہیں میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، میں اتنی پریشان ہوں کہ بھائی آپ کو ایک شیر کے موچھ کی بال کو لے کے آنا، زندہ شیر کے، وہ مر نہیں، زندہ شیر کے موچھ. مشکل تو ہے، مگر چونکہ اتنے مشکل ہیں مگر وہ تیار ہو گئے کہ اچھا دیکھتے ہیں، دیکھتے کرتے ہیں. اور جنگل میں پہنچ جاتی ہیں. پہنچ کر کے جو ہے گوشت کے ٹکڑے ڈال کر کے شیر کو جو ہے اتنا عادی کیا کہ وہ قریب آنا اور یہ بھی ان کے قریب جانے کے، ڈال دیا چلی جائیں، ڈال دی چلی، یہاں تک کہ ایک شیر کو بغیر شکار کے جو ہے ملنا شروع ہو گیا، تو آنا شروع ہو گیا. مہینے تو لگ گئے، مگر ایک دن جو ہے ایک مرتبہ بال پکڑا اگر کہ یہ ہو گیا کام، یہ ہو گیا کام. تو ایک مرتبہ جب وہ موچھ لے کے پہنچ گئی ان کے پاس، اس نے کہا جس کے اندر اتنی قدرت اور طاقت ہو کہ شیر کے موچھ کو اکھاڑ سکتی ہیں، وہ بھلا مشکلات کو کیوں نہیں پچھاڑ سکتی ہیں؟ آدمی چونکہ سبب پر اعتبار کر لیتا ہے تو مسبب کو بھول جاتا ہے. عزیزان گرامی، سبب پر اعتبار کہ یہ صاحب ہیں دعا پڑھ دیں گے تو ہو جائے گا، مثلا یہ صاحب ہیں اسے کر دیں گے تو سبب پر مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے. تمہاری لکیر یہ کہتی ہے کہ نہ تمہارا ستارہ جو ہے مثلا گردش میں، تمہارا ستارہ گردش میں ہے. کس نے دیکھا ستارہ گردش میں آ گیا؟ عزیزوں میں کل سے ایک بات کہنے، میں آپ کو یقین دلاؤں، اے کاش کی ان فرش ادا پہ آنے والوں کو، ان معصومین کے ماننے والوں کو تو ایمان اتنا معتبر ہونا چاہیے ہے کہ ہاتھ کی لکیریں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں. کسی تاریخ میں پیدا ہو جانا اور نہ پیدا ہونا جو ہے میرا کوئی مقدر نہیں بنا سکتی ہیں. کہ آپ کس تاریخ میں پیدا ہوئے ہوں اور دن میں پیدا ہوئے کہ رات میں پیدا ہوں، میرا اختیار نہیں تھا. توجہ چاہوں گا، میرا اختیار نہیں تھا، ورنہ اختیار ہوتا تو آدمی سارا بساچی. مثلا فرض کیجئے کہ اگر جو ہے کسی نے میری ہاتھ کی لکیر کو دیکھ کر کے، میری پیدائش کی تاریخ کو جوڑ کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ مثلا آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں. بتائیے جو ہے مثلا اگر وہ کہہ دے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، تو میری ناکامی میں کس چیز کا دخل ہے؟ سارا اللہ ہی پہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ ہی نے مجھ کو پیدا کیا اس تاریخ میں. میں صرف اشارتاً اتنی بات کہہ دوں، میں تھوڑی سی دور کی طرف جا رہا ہوں، لیکن تاکہ چھیڑ دیا تو اتنی بات ہو جائے. کل تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا کہ اتنی یاد رکھیے گا کہ میں یا شریعت کسی سبب کا انکار نہیں کرتی. شریعت سبب کا انکار نہیں کرتی. اثرات کا قائل ہے اسلام کہ چیزوں میں اثر ہوتا ہے. دھوپ میں اثر ہے، ٹھنڈک میں اثر ہے. بھائی دھوپ میں اثر ہوتے، ٹھنڈک میں اثر ہوتی. اگر ٹھنڈک میں اثر نہ ہوتی تو ایک کرتے کے بجائے 4-6 کیوں پہن لیتے ہیں آپ اس اثر سے بچنا چاہتے ہیں. آپ اس اثر سے اپنے کو بچانا چاہتے ہیں. اثرات ہیں، ستاروں کے بھی اثرات ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری روش پر بھی اس کے اثرات ہوں. توجہ چاہوں پہ غور کیجیے گا. وہ ستارے کے اثرات میری زندگی پہ ہو سکتے ہیں. مجھے بخار آ سکتا ہے، میرا کام جو ہو سکتا ہے ناقص ہو سکتا ہے، اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. مذہب اس کا انکار نہیں کرتا ہے اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. مگر مذہب ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ جانو کہ اگر اس ستارے میں وہ اثر ہے تو اس کا اپنا ذاتی اثر ہے یا کسی مؤثر نے اس اثر کو پیدا کیا ہے. میری بات پہ غور کیجیے گا عزیزوں. اس کا ذاتی اثر ہے یا کسی مؤثر نے اس اثر کو پیدا کیا ہے. جب آدمی اس بات کو کی طرف جائے گا کہ اس کا ذاتی اثر ہے یا کسی مؤثر نے پیدا کیا، میں بات کو انجام سے پہنچانے سے پہلے خطبہ نمبر 80 یا اس سے ایک پہلے والا ہے، پڑھ لیجئے گا. سرکار مولائے کائنات جنگ میں جا رہے ہیں. ایک نجومی نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کامیاب ہوں گے. علی سے کہہ رہا ہے.
اب بتائیں جو علی کو سمجھا سکتا ہم جیسے لوگوں کتنے لوگ بیوقوف بنانے والے ہوں گے. جو علی سے کہنے کی ہمت رکھتا ہو کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کامیاب ہوں گے. اب آپ اپنے کو پڑھ لیجئے کہ کتنے لوگ کتنی مرتبہ زندگی میں بیوقوف بنایا ہوگا. اپنے کیا کیا کہہ دیا. علی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا, اس لیے ستارہ کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ کو کامیاب نہیں ہو سکتے. کیا علی گئے؟ مولا علی نے پہلی بات یہ کہی کہ جو اس پر اعتبار کرے گا وہ کفر اختیار کر رہا ہے. پہلی بات خطبہ پڑھیے گا, کفر شرک اختیار کر رہا ہے جو اس کا اعتبار کرتا. اور چلو گئے اور جیت کر کے آئے. اپنے عمل سے مولا نے بتایا کہ جو مؤثر یہ اثر پیدا کر سکتا ہے اگر اسی کو ہم دل سے پکاریں تو اثر کو ٹال بھی سکتا ہے, اثر کو بدل بھی سکتا ہے. چھری کاٹنے کے لیے ہوتی ہے, توجہ چاہوں گا عزیزان کریم, چھری کاٹنے کے لیے ہوتی ہے, مگر اسماعیل کے گلے پہ چلے اللہ اثر کو چھین سکتا ہے. اللہ اثر کو چھین سکتا ہے. کھانا بھوک کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے, مگر تاریخ میں ایک آدمی آپ کو ملے گا کہ کھاتا رہا مگر بھوک نہیں مٹتی ہے. بھوک نہیں مٹتی, اللہ اثر کو چھین لیتا ہے. جس نے اثر کو پیدا کیا ہے وہی اثر کو لے بھی سکتا ہے. تو اگر میری لکیروں میں بھی کوئی اثر ہے تو میں کسی کے سامنے جا کے میں اپنی حاجت بیان کروں, اے کاش کی اصل مرکز باندھ لیتے, اصل چیز کو جان لیتے کہ کس سے مجھے کہنا چاہیے. پروردگارا اگر اس میں اثر ہے اور اس کی بنیاد پر میری زندگی پہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, معبود تو یہ اثر کو بدل بھی سکتا ہے. اگر ستارے میں اثر ہے پروردگارا تو تو نے اس اثر کو پیدا کیا ہے, تو اثر کو بدل. اور بلکہ میں تو اپنے فرش ادا پہ آنے والوں سے یہ کہوں گا کہ جن کے ماں کے دروازے پر ستارہ خود سے آ جاتا ہے ان کو اگر واسطہ بنا کر کے کہیں تو ستارے کا اثر کیوں نہیں بدل سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لہذا کبھی توہمات میں نہ پڑیے گا, یہ توہمات ہیں, بالکل توہمات ہیں, دین سے مذہب سے دوری کا لگتا ہے. بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جو سڑک پہ بیٹھ کر کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر کے دوسروں کے مقدر کو بتاتا ہے, اپنی ہی تقدیر ذرا اونچی کر لیے ہوتا, میں اپنی تقدیر اونچی کر لیا ہوتا. مگر اس سے بھی نہیں سمجھ میں آتا. ہم کہتے ہیں پریشانی جو ہے, حدیث ہے کہ قاد الفقر یکون کفرا, کہ فقر جو ہے, احتیاج جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. احتیاج انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے, اور پہنچا دیتے ہیں واقعاً دیکھتے ہیں. یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. ہمارے ہندوستان جس میں تو مل جاتا ہے کہ معلوم ہے کہ اگر کہہ دیا کہ اس کے لیے تم کو اولاد کو جو ہے فلاں بت پر چڑھا دینا ہوگا, مل جاتا ہے. جا کے اولاد کو چڑھا دے, خون کو چڑھا دیتے ہیں کہ یہ بلا ٹل جائے. یعنی آدمی کے عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. جو اس مرکز کو چھوڑ دے, اس جگہ کو چھوڑ دے, اس واقعاً جو ہے جو جگہ ہیں اس کو چھوڑ دے تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. میں آج پھر بات کو نہیں کہہ سکا عزیزوں, میں چاہ رہا تھا کہ آج تھوڑا سا تذکرہ کروں, مگر اس تذکرے میں صرف ایک حدیث کا تذکرہ کر کے جو عزیزوں کہنا چاہوں گا. انسان جو ہے کبھی کبھی جو ہے قسی القلب ہو جاتا ہے. قسی القلب ہونے کا مطلب, اللہ نے قرآن میں قساوت کا تذکرہ کئی جگہوں پہ کیا ہے. قساوت اس سختی کو کہا جاتا ہے, اس سختی کو کہا جاتا ہے جس میں حدیث میں جملہ ہے کہ سوئی جو ہر چیز میں چبھی جا سکتی ہے, سوئی بھی نہ چبھ سکے اس میں, اتنا سخت ہے. اتنا سخت ہو جائے کہ سوئی بھی اس میں چبھ نہ سکے. یعنی یوں کہیں پتھر, جیسے پتھر میں آدمی سوئی چبھنا چاہے, سوئی ٹوٹ جائے گا, اس میں چبھے گا تو نہیں نا, پتھر ہو جائے, اس کو قساوت کہتے ہیں. اگر انسان کا دل قسی ہو جائے, قساوت سخت ہو جائے, اللہ نہ کرے, بہت بڑا عذاب ہے. یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. عذاب کسی جگہ جلنے مرنے کا نام نہیں خالی ہوتا ہے. قسی القلب ہو جانا بڑا عذاب ہوتا ہے. انسان قسی القلب ہو جائے, اس کے دل سے ترحم اٹھ جائے, تو یہ بڑا عذاب ہے. اور اس کے علاج کے لیے بتایا معصومین نے کہ اگر کسی کے ہاں قساوت کا احساس ہو رہا ہو تو علاج بتایا ہے کہ اپنے گھر میں کسی یتیم کو رکھ لو یا کسی یتیم کی سرپرستی کر لو. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دو. یتیم سے ملاطفت و ملائمت, نرمی کے ساتھ پیش آؤ.
تمہارے دل کی قساوت جو ہے دور ہوتی چلی جائے گی۔ بس ایک روایت کا ایک حصہ پڑھوں گا۔ سرکار سید الشہداء بلکہ پورا خانوادہ اہل بیت ایسے ہی ہے جنہوں نے یتیمی کے سلسلے میں اتنا کچھ بتایا، انہیں نے کچھ کیا ہوگا تو کتنا کیا ہوگا، کتنا کیا ہوگا۔ روایت میں ہے کہ ایک شام کی بیوہ، میرے استاد نے اس کو پڑھا تھا، مجھے اپنی کتاب میں دیکھنے کا موقع نہیں ملا، مگر میرے استاد میرا اعتبار ہے، وہ پڑھ رہے تھے، مجلس 19 میں پڑھا۔ ایک بیوہ جس کی گود میں ایک بیٹا ہے، بس اس انشاءاللہ سنیے گا، اور شاید سننے ہی سے جو ہے اگر دل کی قساوت دور ہونے لگے گی۔ بیوہ ہو چکی ہے، ایک بیٹا ہے، وہ یتیم بچہ ہے، اس کو پورے شام میں کوئی ایسا نہیں مل رہا ہے کہ جو اس کے بیٹے کی پرورش کر سکے۔ اس کے ذہن میں کہیں سے سنا تھا کہ مدینے میں بنی ہاشم کے محلے میں خانوادہ ایسا ہے جو یتیموں کا بڑا خیال کرتے ہیں، جو یتیموں کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ کہاں شام، کہاں مدینے، اپنے یتیم کا ہاتھ پکڑا۔ ایک بیوہ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کم سے کم اپنے شوہر کی ایک یاد ہے، میرا بچہ ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اس کے لیے سب کچھ تیار۔ شام سے وہ لے کے چلی، اس زمانے کا سفر، کہاں مدینے کے لیے جا رہی ہے، اتنے دن کا سفر کر کے جو ہے محلے بنی ہاشم میں آتی ہے، اور اتفاق سے جس دروازے پر دق الباب کیا ہے وہ در حسین تھا، در سرکار سید الشہداء تھا۔ آپ نے وہاں دق الباب کیا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو نورانی چہرہ جو سامنے آیا تو نام نہیں پوچھا، چہرہ دیکھ کے پہچان گئی، چہرہ دیکھ کے پہچان گئی کہ حسین ابن علی ہیں۔ اس نے نام نہیں پوچھا، فوراً خالی اتنا کہہ دیا کہ آقا یہ میرا بیٹا یتیم ہے، بس اتنا ہی کہا، آقا یہ میرا بیٹا یتیم ہے۔ روایت کے الفاظ میرے استاد نے بیان کیا کہ امام حسین نے جیسے ہی سنا یتیم ہے، بڑھ کے جلدی سے اپنی گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھا کر کے آواز دی، زینب تمہارے دروازے پہ بیوہ آ گئی ہے، زینب تمہارے دروازے پہ بیوہ آ گئی ہے۔ جناب زینب دوڑ کر کے آتی ہیں اور بیوہ کو اپنے گھر میں لے کر کے جاتی ہیں۔ امام حسین اس یتیم کو اپنے بازو پر، اپنے زانوں پہ بیٹھایا، اور بیٹھا کر کے امام حسین صرف یہ چاہتے ہیں کہ یتیم مسکرا دے، اللہ، یتیم کے ہونٹوں پر ہنسی آ جائے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ حسین جیسی ذات کوشش کر رہی ہیں کو یتیم جو ہے مسکرا دے۔ آپ نے بہت کچھ دیا مگر وہ تھکا ہوا، اس کو ہنسی نہیں آ رہی ہے، ہنسی نہیں آئی۔ ایک مرتبہ امام نے سے کہا، اچھا یہ دیکھو میرے صحن میں یہ چیزیں کیا پڑی ہوئی ہیں، ذرا جاؤ اس کو لے کر کے آؤ۔ وہ یتیم امام کے زانوں سے اٹھتا ہے، اس کو تھوڑے سے کنکر پتھر پڑے ہوئے تو چن کر کے لے کر کے آیا، اپنے دامن میں چن کر کے لے کر کے آتا ہے۔ امام نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو، کیا لے کے آئے؟ نے کہا کنکر ہیں، پتھر ہیں۔ تو امام نے کہا نہیں ذرا دیکھو تو کیا ہے۔ اب جو اس نے دامن کھول کر کے دیکھا تو چمکتے ہوئے ہیرے اور جواہرات ہیں، ہیرے اور جواہرات ہیں۔ جیسے اس غریب نے اپنے دامن میں دولت دیکھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک یتیم کو مسکرا دیا۔ امام نے ایک مرتبہ کہا اسے لے کے جاؤ اپنے ماں کی خدمت میں، اور یہ کہنا کہ یہ حسین کی طرف سے حقیر سا نذرانہ ہے۔ بچہ حسین کی گود سے اٹھا، اماں ہمیں اتنا کچھ مل گیا ہے، اتنا کچھ مل گیا، خوش ہو کر کے آ کر کے بتایا ہے۔ اب سوچا جیسے امام حسین یتیم کے اتنا خیال کر رہے ہیں، آج جس کا آپ تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ حسین کے سامنے ایک 13 سال کا یتیم ہے، جسے ہم قاسم کہتے ہیں، جنہیں ہم قاسم کہتے ہیں، کہ جناب امام حسین صلوات و سلام شب عاشور فرماتے ہیں کہ دیکھو کل شہادت کا دن ہے، اور نام لینا شروع کر دیتے ہیں، اس میں جناب قاسم کا نام نہیں آیا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جن والدین کے گود میں بچوں کو دیا ہے، دیر معصوم علیہ السلام جناب قاسم کا صدقہ ان کی زندگی والدین کے سامنے پھولتی پھلتی رہے۔ جناب حضرت قاسم کا جب نام نہیں آیا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے جب کسی بھی ماں باپ کا بچہ پریشان کہیں ہوتا ہے تو اگر
باپ نہ موجود ہوں یا ماں سامنے موجود نہ ہوں تو یاد ضرور آتے ہیں. کاش شاید میرے بابا ہوتے تو میری پریشانی کو حل کر دیتے, میری ماں ہوتی ان پریشانی کو حل کر دیتے. لہٰذا روایت کے الفاظ ہے کہ جناب قاسم کے جو ہے جب جو ہے صبح عاشوراء کو پریشان ایک جگہ کنارے جا کے بیٹھ جاتے ہیں, شاید انہیں اپنے بابا یاد آ گئے ہیں کہ اگر میرے بابا ہوتے تو کربلا کے میدان میری پریشانی کا حل ہوتے, حل وہی ہوتے. سوچ رہے تھے کہ سوچتے سوچتے ایک مرتبہ یاد آ گیا کہ میرے بابا میں نے میرے بازوؤں پر تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا جب کوئی مشکل کا وقت آ جائے گا تو میرے لال اس کو کھول لینا. بس یاد آنا